مفتی صاحب سب سے پہلا سوال ایبٹ آباد سے محمد سجاول قریشی صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں اگر کوئی چیز بیچ رہے ہوں، آپ کو کسی بندے نے ایڈوانس پیمنٹ دی ہو کچھ بیانے کے طور پر، پھر وہ کچھ ٹائم بعد سودا کرنے سے مکر گیا ہو، تو کیا وہ اس کو شرعی حساب میں پیمنٹ واپس کرنے کا حقدار ہے، جبکہ شروع میں یہ بات طے ہو گئی ہو کہ یہ پیسہ بیانے کا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیانہ قبض کرنے کا مسئلہ ہے یہ، تو اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس بارے میں احادیث آپس میں متعارض معلوم ہوتی ہے، بعض احادیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور دونوں قسم کی روایات ضعیف ہیں، لہذا ان سے حقیقتاً نہ تو حرمت ثابت ہوتی ہے نہ جواز ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے تو اس میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں ایک طرح سے غرر پایا جاتا ہے اور ایک طرح سے بائع کا نقصان ہے، اور جو شرط اس میں لگی ہوئی ہے کہ اگر مشتری وہ بلکہ مشتری کا نقصان ہے کہ مشتری اگر سودے سے پھر گیا تو اس نے جو بیانہ کی رقم دی ہوئی ہے وہ ضبط ہو جائے گی، تو اس میں مشتری کا نقصان ہے، لہذا یہ بیع فاسد ہے۔ لیکن اس بارے میں تھوڑی سی یہ تفصیل سمجھنی چاہیے کہ جہاں کہیں کوئی ایسی شرط لگائی گئی ہو کہ جو کسی متعاقدین میں سے کسی ایک کے حق میں جاتی ہو اور دوسرے کے خلاف جاتی ہو تو وہ شرط فاسد ہوتی ہے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر مشتری وہ بیانہ دے کر اور عقد ایک طرح سے کر کے پھر 6 مہینے کے بعد سال کے بعد وہ مکر جاتا ہے تو اس میں بائع کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اس دور میں تجارت جتنی تیز رفتار ہے اور اس میں جتنا تیزی سے اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اس کا امکان موجود ہے کہ جائیداد کی قیمت بہت زیادہ گر جائے اور اس کے گرنے کی وجہ سے بائع کا بہت بڑا لاکھوں کا نقصان ہو۔ تو اس لیے مشتری نے اگر لینا ہے تو وہ واضح طور پر بتا دے اور لے لے، اور اگر رد کرنا ہے تو جلدی رد کر دے، لیکن وہ 6 مہینے سال کے بعد جا کر بتاتا ہے کہ میں سودا رد کر رہا ہوں، تو اب اس وقت اگر جائیداد کی قیمتیں بہت گر گئی ہوں تو بائع کا حقیقتاً بہت نقصان ہوگا۔ اگر اسے 6 مہینے پہلے پتہ چل جاتا تو اس وقت ریٹ اچھے تھے، اس کو اچھی قیمت میں اس کی وہ جائیداد بک سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں بتایا اور اب سال کے بعد بتا رہا ہے تو جائیداد کی قیمتیں بہت گر گئی ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ بیانہ کی رقم ضبط وہ کر سکتا ہے، اس سے اس کے پورے نقصان کی تلافی تو نہیں ہوگی لیکن کسی حد تک اس کی تلافی ہو جائے گی، تو یہ بائع نقصان سے بچ جائے گا، ورنہ بائع کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے اس نے بھی یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جہاں کہیں اس کا اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ شرط فاسد اس وقت مفسد ہوتی ہے کہ جب وہ مفضی الی النزاع ہو، لیکن جب کسی چیز کا عرف عام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مفضی الی النزاع نہیں رہتی۔ تو آج کل عام طور سے یہ بہت معروف ہے کہ اگر کسی نے بیانہ کی رقم جمع کروائی ہے اور اس کے بعد میں وہ اس سودے سے مکر جاتا ہے تو بیانہ ضبط ہو جاتا ہے، اور یہ معروف ہے، شاید ہی کچھ لوگ اس سے بچتے ہوں ورنہ عام طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب کسی چیز کا عرف عام ہو جائے تو وہ مفضی الی النزاع نہیں ہوتی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ان وجوہ کی بنا پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں اس کا عرف عام ہو وہاں اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، اور جہاں عرف عام نہ ہو اور جھگڑے کی نوبت آتی ہو تو وہاں پھر اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ بہرحال وہ رقم جو اس نے لی تھی بیانہ کے طور پر وہ واپس کرے، اور سودا منسوخ کرنے پر اگر وہ راضی ہے تو سودا منسوخ کر دے، اور اگر راضی نہیں ہے تو متعاقدین کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ طور پر مشتری کو سودا فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، وہ اپنی مکمل ادائیگی کرے اور چیز لے۔
www.darsequran.com